تاریخ ویکیپیڈیا اور اسلامک ریسرچ کے مطابق اس تہوار کی ابتدا 1921 عیسوی میں شمالی ریاست منیسوٹا امریکہ سے ہوئی اور اس سال پہلی بار شہر کی سطح پر یہ تہوار منایا گیا۔ پھر رفتہ رفتہ 2000 سال پرانا یہ تہوار امریکہ کے دوسرے قصبوں اور شہروں تک پھیل گیا اور پھر اس نے قومی سطح کے بڑے تہوار اور ایک بہت بڑی کاروباری سرگرمی کی شکل اختیار کر لی۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ہالووین کا سراغ قبل از مسیح دور میں برطانیہ کے علاقے آئرلینڈ اور شمالی فرانس میں ملتا ہے، جہاں سیلیٹک قبائل ہر سال 31 اکتوبر کو یہ تہوار مناتے تھے۔ ان کے رواج کے مطابق نئے سال کا آغاز 1 نومبر سے ہوتا تھا۔ موسمی حالات کے باعث ان علاقوں میں فصلوں کی کٹائی اکتوبر کے آخر میں ختم ہو جاتی تھی اور نومبر سے سرد اور تاریک دنوں کا آغاز ہو جاتا تھا۔ سردیوں کو قبائل موت کے ایام سے بھی منسوب کرتے تھے کیونکہ اکثر اموات اسی موسم میں ہوتی تھی، تو منانے کے لیے یہ جواز بنایا گیا کہ اس مہینے میں اموات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو منانے سے اموات کم ہوتے ہیں۔ دراصل ہمارے ذہنوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ یہ تہوار عیسائی یا یہودی مذہب میں ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جب سے اس تہوار کا ابتدا ہوا تب سے عیسائیوں کے بڑے طبقے اس کے خلاف ہیں اور منانے والوں کو وہ ہرگز عیسائی نہیں مانتے۔ ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے۔ کمنٹس میں اس تہوار کے متعلق اپنا رائے ضرور دیں۔ تو اس تہوار کی منانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے منانے والے کوچوں، بازاروں، سرگاہوں اور دیگر مقامات پر جا بجا ڈراؤنے چہروں اور خوفناک فیس ماسک اور لباس میں ملبوس ہوتے ہیں اور چھوٹے بڑے بھوت اور چڑیلیں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے۔ اس کا جتنا ہو سکتا ہے شیطانی اور گندا نمونہ بناتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس تہوار میں جتنا ہم برا شکل بنائیں تو ہم مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اکثر گھروں کے باہر بڑے بڑے کدو نظر آتے ہیں جن پر ہیبت ناک شکلیں تراشی گئی ہوتی ہیں اور ان کے اندر موم بتیاں جل رہی ہوتی ہیں۔ کئی گھروں کے باہر ڈراونے ڈھانچے کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے قریب سے گزر جائے تو وہ ایک خوفناک قہقہا لگا کر دل دہلا دیتے ہیں، جو کہ پہلے یہودیوں اور کفار مکہ کا عمل تھا۔ دراصل یہ فطرت اور انسانی اخلاق کو چیلنج کرتے ہیں۔ کاروباری مراکز میں بھی یہ مناظر اکتوبر شروع ہوتے ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ 31 اکتوبر کو جب تاریکی پھیلنے لگتی ہے اور سائے گہرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ڈراؤنے کاسٹیوم میں ملبوس بچوں اور بڑوں کی ٹولیاں گھر گھر جا کر دستک دیتی ہیں اور ٹریک آر ٹریٹ کی صدائیں بلند کرتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں مٹھائی دو ورنہ ہماری طرف سے کسی چالاکی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گھر کے مکین انہیں ٹافیاں اور میٹھی گولیاں دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بچے ہیں شیطانی تو ان کا کام ہے وہی کرتے ہیں، حالانکہ وہ مستقبل کی گمراہی کا ٹریلر ہوتا ہے۔ اب یہ شیطانی اور غیر فطری تہوار ہمارے معاشرے تک 100 سال بعد پہنچی اور افسوس اس بات کی ہے ان کے منانے والوں کے ہاتھ اتنے بڑے ہوئے کہ ہمارے پاک سرزمین جس کی بقا کے لیے ہم جان و مال سے گریز نہیں کریں گے، وہاں بھی یہ تہوار 2022 میں پہلی بار سرکاری سطح پر منایا گیا۔ 50 اسلامی کنٹریز کے مرکز کا مذاق اڑانا اور ساری دنیا میں شیطانی شکل میں پیش کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ اسلامی ممالک کو اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ تم اتنے بے ضمیر اور بے غیرت بن چکے ہو کہ اب ایک چھوٹی سی شیطانی تنظیم بھی تمہیں گمراہ کر سکتا ہے اور تمہارے مذہب کا مذاق بنا سکتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور کمنٹس میں اپنا رائے لازمی لکھیں تاکہ ہم کم از کم سوشل میڈیا کے ذریعے اس شیطانی حرکات کے پور زور مذمت کریں۔ چونکہ اس تہوار کے منانے والے زیادہ تر کمیونسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ عیسائی اور یہودی مذہب کے بعض رہنما بھی اس کے سخت خلاف ہیں، یہاں تک کہ جنوبی کوریا میں اس کے منانے والوں کو مارا گیا اور وہ اس وجہ سے کہ وہ انسانی جسم کی تسخیر کرتے ہیں۔ لیکن ہم بہت افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ تہوار سعودی عربیہ میں سرکاری سطح پر منایا گیا۔ اگر ایک غیر مسلم یا کمیونسٹ اس تہوار کو مناتا ہے یا اس جال میں پھنستے ہیں تو ان کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہے ہی شیطان، تو اس پر یہ کام ججتی بھی ہے۔ لیکن مسلمانوں تمہارے ساتھ تو 30 پارے کلام پاک اور عہد سے مبارکہ ہے، تم کیسے گمراہ ہوئے؟ عرب کو برا بلا کہنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن یقین مانو گالیوں اور لعنت کے قابل ہے۔ شاید یہ سعودی کی زوال کا قدم ہو، کیونکہ انہوں نے جتنا ہو سکتا تھا مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچایا۔
اور اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ تہوار پاکستان اور انڈیا میں بھی منایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے احسن اور خوبصورت پیدا کیا ہے، یعنی جانداروں میں خوبصورت ترین جاندار انسان ہی ہے، لیکن افسوس ہم جانوروں سے بھی گر گئے کہ اپنے اس خوبصورت چہرے کو ایک شیطانی مجسمہ پہنایا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شدید ناشکری کی۔ سعودی عرب میں چند بے غیرتوں کی طرف سے ہالووین پارٹی منظم کی گئی تو حکومت کو اس کی ذمہ داری سے مبرہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہاں ایسے تہوار کو بنا حکومتی اقدام کے لانا ممکن نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی خبر ہے کہ ہالووین نامی شیطانی تہوار حکومتی سرپرستی میں کیا گیا ہے۔ اب اگر وہ لوگ جو سعودیہ کو لہو و لعب اور بے حیائی سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا احتجاج اور تنقید دراصل غم کا اظہار ہے، جو کہ ان کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ شاید یہ ایک عقیدہ ہوگا یا کسی مذہب کا عمل ہوگا تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک کسی بھی آسمانی کتاب میں اس تہوار کا کوئی مثال نہیں ہے، بلکہ صریحاً یہ عمل شیطانی عمل ہے۔ اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ بچوں کو گمراہ کرنا اور آنے والے وقتوں میں لوگوں سے تہذیب نکالنا اس کے عزائم میں شامل ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ عیسائی مذہب یا کوئی اور مذہب والے اس گیم میں شامل ہو، لیکن اس میں مذاہب کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تہوار عیسائی آپریٹ کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے، لیکن عیسائی مذہب میں ایسا کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی تنظیموں کی بنائی گئی تہواریں ہیں۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ اسلامک کنٹریز میں کوئی اس تہوار کا حصہ نہیں بنا، بلکہ اس میں کمیونسٹ اور غیر مسلم لوگ شامل تھے، لیکن اب انہوں نے مسلمانوں کو بھی شامل کیا اور مسلمان بھی خوشی خوشی اس تہوار میں شامل ہوئے اور غرو کا مقصد کامیاب کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جس سے مشابہت کرے گا اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی اگر آپ کا محبت اس دنیا میں علماء، مساجد اور اچھے لوگوں سے ہیں تو اس کی بدولت آپ کی بخشش ممکن ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص غلط کاموں یا لوگوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ تہوار منانے والے شیطان سے محبت رکھتے ہیں اور وہ ایسی سے اٹھے گے، خواہ وہ پاکستانی ہو یا سعودی عیسائی ہو یا مسلمان، اور ان غیر فطری مخلوق کا ٹارگٹ نابالغ بچے ہیں، اور بعض لوگ اس پر ایلومینیٹی کا ایک جال سمجھتے ہیں۔ اس پر بھی ہم بہت جلد ویڈیو بنائیں گے، لہٰذا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کیجیے۔ اس تہوار میں بچوں کا گھر پر جا کر ٹریٹ اور ٹرک کہنا، جو بالغ ہونے سے قبل تک پاکیزہ ہوتے ہیں، انہیں دعا کے لیے آگے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، اور اس کا ماننا یہ ہے کہ اس سے برے روح اور جنات وغیرہ سے حفاظت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ کمیونزم کے پرچار بھی کرتے ہیں یا غیر فطری کاموں کی طرف رائد بھی کرتے ہیں۔ ہمارے لیے شاید یہ ایک کھیل جیسا ہوگا، لیکن ان کے پیچھے ان حرامیوں کے بہت برے عزائم ہوتے ہیں۔ پھر یہی بچے آنے والے کل میں آگے چل کر ایک نہایت برے کردار کے حامل ہوتے ہیں اور معاشرے کا سکون غارت کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ بچے اس عمل پر چھوڑتے نہیں، اس کے علاوہ وہ خدا سے دوری اور شیطان سے دوستی کا ایک کھیل بھی کھیلتے ہیں جن کا مقصد ظاہر ہے۔ زنا، شراب اور غیر فطری اعمال، ان تینوں کے متعلق قرآن میں صاف صاف حکم ہے کہ یہ تینوں حرام قطعی ہیں، اور اس تہوار میں یہ تین کام اس تہوار کا حصہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی تہواروں کے پیچھے بہت برے عزائم ہوتے ہیں، شاید پھر اس سے بچنا ناممکن ہو۔ خود کو اور اپنے پیاروں کو اس گندا، شیطانی اور غیر فطری عمل سے دور رکھے۔ یہ تہوار منانا اسلامی، قانونی اور اخلاقی طور پر حرام ہے۔ اس کے لیے کوئی جواز بنانا یا کسی کی دلیل سننا آپ کی عمل سے کھیل سکتا ہے۔ اگر میرے برے الفاظ سے کسی کو دکھ پہنچا ہو تو ان کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اسی طرح ویڈیوز اور اسلامی تاریخی واقعات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل واقعہ کو لازمی سبسکرائب کر کے یہ ویڈیو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور کمنٹس میں اس تہوار کے متعلق اپنا رائے ضرور دیں۔